آپ کو کھڑے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، بہت کم وقت ہوا۔ آپ تصور رکھیے گا، یہاں پر تربت سکینہ بھی رکھی ہے۔ رونے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تصور کی ضرورت ہوتی ہے، صرف تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں چھوٹی بچیاں ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں جہاں بھی مجلس خطاب کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، جب تک میں بی بی کے مصائب نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اور کیوں نہ ملے؟ کیونکہ سیدانیوں میں سب سے چھوٹی سیدانی ہے، سب سے چھوٹی بچی۔ زندان شام میں جب بھی شام کا وقت آتا تھا، شہزادی سکینہ فرماتی تھی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری شہزادی فرماتی تھی، میری معصومہ، میری مظلومہ، میری یتیمہ، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں، ہمارا گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ یہ کیسا زندان تھا، نہ راحت کا پتہ تھا، نہ دن کی خبر تھی۔ زندان دو طرح کے تھے، ایک زندان تو وہ تھا جس میں بارش بھی پڑتی تھی، دھوپ بھی پڑتی تھی۔ ایک زندان وہ تھا جس میں رات کی تاریکی ہوتی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ عالم خواب میں اس بچی نے دیکھا، میرے بابا آئے ہیں، میرے بابا آئے، میرے بابا آئے۔ پھوپھی اماں، ابھی میں نے خواب دیکھا تھا، میرے بابا نے مجھ سے کہا، میری بچی تیری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا، تو میرے پاس آ جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، سینے پہ سونے والی بچی خاک پہ سو جاتی تھی۔ عزاداروں، 4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب رات کو کسی بچی کو نیند نہیں آتی، اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا 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 مجھے نیند نہیں آئی، بابا مجھے کہانی سنا دیجئے۔ بچی پر بڑا ظلم ہوا، بس ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے فرماتی ہیں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، جب مجھے نیند نہیں آتی تھی میں نے اپنے بابا سے کہا تھا، بابا بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے کہانی سنا دیجئے۔ میرے بابا کبھی کربلا کی کہانی سناتے تھے۔ پھوپھی اماں، میرے بابا نے مجھے ایک نبی کی کہانی سنائی اور مجھ سے کہا، اے میری بچی، ایک زمانے میں ایک نبی گزرے ہیں جس کا نام نبی صالح تھا، اس کی ایک اونٹنی تھی، ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو امت والوں نے ذبح قتل کر دیا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑی پہ جا کے بد دعا کرنے لگا، پروردگارا جس نے میری ماں کو قتل کیا، اللہ اس امت پہ عذاب نازل کر دے۔ بتاؤ پھوپھی اماں، اس امت پہ عذاب نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہاں میری بچی، عذاب نازل ہو گیا تھا۔ تو پھر پھوپھی اماں انصاف سے کام کیجئے گا، مجھے یہ بتائیے، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، وہ بھی کسی کا بچہ تھا، اس میں مجھ میں کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کیا میرا مقام اس سے کم ہے؟ نہیں میری بچی، تیرا مقام تو بہت زیادہ
جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ سوائے غم حسین سید الشہداء کے ایسے نہیں رویا کرتے، ایسے نہیں رویا کرتے، ایسے روتے ہیں جیسے ضعیفہ جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ خود امام سید سجاد فرماتے ہیں جب میرے بابا پہ کوئی رونے والا روتا ہے تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں باواز بلند رویا کر، باواز بلند رویا کر، تیرے رونے سے سجاد کے دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب تو روتا ہے تیرے رونے سے سجاد کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ یہ بچی روئے تو کیوں نہ روئے، فریاد کیوں نہ کرے، جو اپنے بابا کے سینے پر سونے والی بچی خاک پہ سو جاتی تھی۔ بس ایک مرتبہ کہ پھپھی اماں، پھپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہنا، میں بددعا کروں گی آپ آمین کہنا۔ پھپھی اماں کیا سناؤں کیا بتاؤں، کہیں تماچے مارے گئے، کہیں کانوں سے بندے اتارے گئے، پھپھی اماں کیا کیا مصیبت سناؤں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ میری شہزادی فرماتی ہے، کہا میری بچی اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھو، اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھو، تیرے بابا نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ یہ بچی اس وقت کو یاد کرے، اس وقت کو یاد کرے جب شام غریب آئی تھی، ایک خیمے میں آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے خیمے میں آگ لگی، تیسرے خیمے میں چلی گئی۔ ایک ملعون کہتا ہے ایک جلتے ہوئے خیمے سے 4 سال کی بچی نکلی۔ بس ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے میں نے جیسے ہی دیکھا اس بچی کے کانوں کی طرف غور کیا، اس بچی کے کانوں میں جو بندے تھے بڑے قیمتی بندے تھے۔ بس ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے سوچا بچی کے کانوں کے بندوں کی گرہ کھولی جائے، بندوں کی گرہ نہیں کھولی گئی، بندوں کی گرہ بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ ملعون دیکھتا ہے کہ ادھر سے اور بھی اس بندے اتارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس سے پہلے یہ بندے اتارے، میں بچی کی طرف دوڑا، جملہ سنیے گا صاحب اولاد کا مجمع ہے، میں بچی کی طرف دوڑا، بچی کے بندے اتارے نہیں گئے، بچی کے کانوں پہ ہاتھ رکھا، کانوں کے ساتھ بچی کی کان کی لوئے جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جب بچی کا کان کھینچا گیا، کان کھینچا گیا، بچی زمین پہ کیسے آئی ہوگی، کیسے آئی ہوگی؟ بچی زمین سے اوپر اٹھی، زمین کے منہ کے بل زمین پہ گری، نہر فرات کا رخ کر کے آواز دی ہوگی چچا آپ کی بھتیجی کے کان زخمی ہو گئے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی اور روئیے گا قیامت کا یہ ایام عزا کا آخری جلوس ہے، ہم میں جو زندہ رہے گا اگلے سال کرے گا کیا پتا کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ اگر مر گئے بی بی ہماری شفاعت کیجئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایرانی خطیب نے ایک جملہ پڑھا، بچے 2 حالتوں سے ڈرتے ہیں، ایک تو واقعہ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، ایک واقعہ کو سوچ کے ڈرتے ہیں۔ ایرانی خطیب کہتے ہیں بچی بار بار اپنا ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھتی تھی، جانتے ہیں کیوں کانوں پہ رکھتی تھی؟ بچی کو خیال آتا تھا کہیں پھر کوئی ظالم نہ جائے، میرے کان
زخمی نہ کرے. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. بی بی سکینہ کے میں آخری مصائب اور اس کے بعد میں اپنے ربط پہ آ جاؤں گا. زیادہ وقت پھر نہیں لوں گا کیونکہ پتہ نہیں مجھے سکون نہیں ملتا جب تک میں سب سے چھوٹی بچی کے مصائب نہ پڑھوں. خدا کی قسم. کیونکہ خود مولا فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے سکون جب ملتا ہے جب سکینہ گھر میں ہوتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا بچی نے اپنا سر اپنے سید سجاد بھائی کے زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا بھیا سجاد بھیا سجاد بھیا سجاد. پیاس بھی عجیب ہوتی ہے. پیاس بھی عجیب ہوتی ہے. بھیا سجاد اگر کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. اچھا بھیا سجاد اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھیا سجاد کہا میری بہن سکینہ اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگتی ہے زبان سوکھ جاتی ہے. اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگے کہ گلا سوکھ جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے. بھیا سید سجاد اگر اس سے زیادہ کسی کو اور پیاس لگتی ہے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا میری بہن اس کی گوشت اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں. جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھایا اے میرے بھیا سجاد میری گوشت میری ہڈیوں سے الگ ہو گیا. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. بس عزادارو جناب سکینہ کے ایک دو جملے اور اس کے بعد میں اپنے رب پہ آنا چاہتا ہوں. بس ایک مرتبہ بھیا سجاد اگر اس سے زیادہ کسی کو اور پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے زیادہ کسی اور پیاسا ہو بس ایک مرتبہ اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے. بھیا سجاد اگر اس سے زیادہ اور کسی کو پیاس لگتی ہے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگی بھیا سجاد پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. بھیا سجاد جب میں دنیا سے چلی جاؤں مجھے غسل و کفن دینا. بھیا جب میری قبر کھودنا اس جگہ پہ دیکھنا نرم زمین ہونی چاہیے. پہلے قبر میں بھیا خود اتر جانا اور چھو کے دیکھنا آپ کی بہن سکینہ بڑی پیاسی. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. آپ نے جناب سکینہ کو پرسہ دے دیا. اب ذرا آئیے جناب سکینہ کے اس چچا کے حلم کو زیارت کریں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے رو لیجئے اس کے بعد زیارت کر لیجئے. کون عباس بیویوں کی حفاظت کرنے والا عباس. عزاداران مظلوم کربلا جب دونوں بازو قلم ہو گئے تمنا سکینہ ٹوٹ گئی. آرزویں سکینہ پامال ہو گئی. یہی خالی علم آیا علم بردار نہ آیا. خالی علم آیا علم بردار نہ آیا. علم قریب آتا گیا. بچیاں دیکھ کے کھڑی ہو گئی. سکینہ کہتی ہے دیکھو بچوں میرا چچا کا علم نظر آ گیا. سب کو پانی مل جائے گا. زیارت کیجئے گا
جب علم قریب آیا اور خیمے کے قریب علم آیا، بچے دوڑ کر آگے بڑھے، بس دیکھا کہ علم آ گیا، علم آ گیا، علم بردار نہ آیا۔ سکینہ دوڑ کے گئی، بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ اے میری بچی، میں نے کہا تھا نا پانی کی ضد نہ کرنا، جو گیا واپس نہ آیا۔ جزاکم اللہ، یہ غازی عباس کا علم ہے، مگر جب غازی کے علم کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں پر ذوالجناح کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بھائیوں میں محبت تھی، بڑی بھائیوں میں محبت تھی۔ وہ ذوالجناح کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، عزادارو اس کے بعد وہ ذوالجناح آئے گا جو خالی ذوالجناح آیا۔ عزادارو حسین غریب کا کوئی جسم ایسا بچا ہوا نہیں تھا کہ جس پر تیر نہ لگے ہوئے تھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں سب نے حسین سے پیار پانی کا سوال کیا، مگر حسین نے کسی سے پانی کا کوئی سوال نہ کیا۔ عزادارو سب سے زیادہ پیاس میرے غریب حسین کو لگتی تھی، بچپن سے بڑی پیاس لگتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا ذوالجناح کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ عزادارو بچپنا حسین کا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا تھا، اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں کبھی کبھی میری قبر پہ آنا، سورہ یاسین پڑھنا۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، علی قبر پہ پہنچے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، آواز آئی علی جلدی چلے جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ یہی حسین کا ذوالجناح، جب خالی ذوالجناح آیا بیویوں کے درمیان میں اپنی آواز میں بلند کرنے لگا، بیویوں سکینہ کا بابا مارا گیا، کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں تھا جس میں تیر پیوست نہیں تھے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے، یہی وہ غریب حسین میرے مظلوم امام کا ذوالجناح جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ لیکن ہائے عزیزو، حسین غریب کا وہ چھوٹا ششمہا علی اصغر جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، ابھی جھولے کی زیارت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ جھولے کی زیارت، ہماری مائیں بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ کسی بچے کو یتیم نہ کرے یا کوئی بچے کو دنیا سے رخصت نہ کرے۔ عزادارو ذرا رباب سے پوچھئے، اگر ایک ماں کو ایک وقت کے لیے بچہ نہیں ملتا، ماں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ مگر ہائے رباب، جب اصغر نظر نہیں آئے تھے، کبھی داہنے جانب دیکھتی تھی، کبھی بائیں جانب دیکھتی تھی، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا لال، ہائے میرا پیاسا، اے میرے بچے تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہوگی، تم کہاں ہو؟ عزادارو ہر ماں کا ایک خیال ہوتا ہے، بچہ میرے قریب ہو، بچے کو میں دودھ پلاؤں۔ عزادارو مگر ہائے رباب کی حسرت ہی رہ گئی، ارے خالی جھولا دیکھا، رباب سے رہا نہ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عمر بھر مادر اصغر نے کیا یہ نوحہ، قبر کو کھود کے کاٹا میرے بچے کا گلا، اس کو تربت میں بھی آرام سے سونے نہ دیا،
قبر کو کھود کے کاٹا میرے بچے کا گلا عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر ایک بار شہید نہیں ہوئے 2 بار کیے گئے عزاداروں جب ظالموں سے کہا گیا تھا 71 سر نظر آئے 72واں سر کہاں ہے بس نیزہ لے کے آگے بڑھے نرم زمین پر جب نیزہ گاڑا گیا علی اصغر کا سر بلند ہوا جزاکم اللہ خدا کو ہی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے آپ نے زیارت کی ابھی آپ آمادہ ہیں ہماریوں کی زیارت کے لیے عزاداروں پتہ نہیں کیسے برداشت